میرا نام ظہور ہے. میری عمر 22 سال ہے. ہماری رہائش گجرانوالہ کی ہے. میرے ابو امریکہ میں جاب کرتے ہیں. میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے. امی ابو، میں اور میری چھوٹی سسٹر. میری بہن کی عمر تقریباً 12 سال ہے. وہ مڈل اسکول میں پڑھتی ہے. میں نے میٹرک کیا تھا اور اس کے بعد گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گیا تھا کیونکہ ابو باہر ہوتے تھے اور امی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ امی پردہ کرتی تھی. اس لیے گھر کا سودا سلف لانے کے لیے ابو نے مجھے گھر پر رکھ لیا تھا اور مجھے کچھ پڑھائی کا زیادہ شوق بھی نہیں تھا. اسی لیے ابو نے مجھے گھر میں ہی ایک کرانہ اسٹور ڈال دیا تھا. میری دکان کافی اچھی خاصی چلتی تھی اور گھر میں رہ کر ہی میں اچھے پیسے کما رہا تھا. میری امی اکثر میری دکان پر رہتی تھی کیونکہ امی کو میری عادات پر شک تھا. میں شروع سے ہی عیش پرست انسان تھا کیونکہ ابو باہر ہوتے تھے اور مجھے پیسے دولت کی کوئی کمی نہیں تھی. اسی لیے میں بری صحبت میں گرفتار ہو گیا تھا اور بہت سی لڑکیوں کے ساتھ میں نے وہ کھیل کھیلا تھا جو شادی کے بعد مرد اور عورت کھیلتے ہیں. اسی لیے امی اب میرے اوپر کافی شک کرتی تھی اور میرا خیال کرتی تھی کہ میں دکان سے آس پاس نہ نکلوں اور اپنے کام پر توجہ دوں. لیکن میں نے اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور تھا اور مجھے اس چیز کی کافی کمی محسوس ہوتی تھی کیونکہ میں وہ سکون لینا چاہتا تھا جو مجھے اکثر لڑکیوں سے تعلق بنا کر ملتا تھا. ایک دن ہماری پڑوسی عورت جس کی عمر تقریباً 30 سال تھی، اس کے شوہر نشہ کرتے تھے اور وہ گھر سے نکل گئے تھے. اس لیے وہ اکیلی گھر پر رہتی تھی. اس کے 2 بچے تھے. اس کا نام عائشہ تھا. میں اس سے عائشہ خالہ کے نام سے پکارتا تھا. ہماری دکان پر سودا سلف لینے آئی. اس دن اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اس نے میرے سے سودا لیا اور کہنے لگی کہ 7-8 دن بعد جیسے ہی پیسے دے دوں گے. عائشہ کافی خوبصورت اور نوجوان تھی، اس لیے میں تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ وہ میری دکان پر آئے اور میں اس کے ساتھ بات چیت کا آغاز کروں اور مجھے اپنی عیاشی کرنے کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے. اب میرا کام آسان ہو گیا تھا. عائشہ خالہ میری دکان پر آئی اور سامان لے کر چلی گئے تھے اور وہ کہنے لگی تھی کہ میں پیسے ادھار کر لوں. میں نے بھی اس کے بعد مان لی تھی اور سودا دے دیا تھا. تقریباً 7 دن بعد میں عائشہ خالہ کے گھر گیا اور ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی. وہ کہنے لگی کہ پیسے ابھی میرے پاس نہیں ہیں. میں نے اس کو کافی باتیں سنانی شروع کر دی لیکن وہ آگے سے مسکرانے لگی اور میرا بازو پکڑ کر اندر لے گئے. میں تو بالکل یہی چاہتا تھا، اسی لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. سیدھا میڈم نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا اور میرے لیے پانی وغیرہ لینے چلی گئی. کچھ دیر بعد عائشہ میڈم ایسے کپڑوں میں میرے پاس آئی کہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اور میری آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی تھی. میں نے اتنا حسن اور اتنی خوبصورت عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. عائشہ خالہ پر سارا محلہ مرتا تھا لیکن وہ کسی کو بھی لفٹ نہیں کرواتی تھی. لیکن عائشہ خالہ میرے اوپر مرنے لگی تھی کیونکہ میں 17 سال کا گبرو جوان تھا. کئی لڑکیاں میرے اوپر مرتی تھی لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ میں اپنی ماں باپ کا نام خراب کروں، اس لیے میں کسی لڑکی کے ساتھ تعلق میں نہیں آتا تھا. لیکن سدرا خالہ کے ساتھ میرا دل تھا کہ میں اس کے ساتھ ضرور وہ کام کروں جس کو کرنے کے بعد مجھے کافی راحت ملے. اب وہ میرا کام آسان ہوتا جا رہا تھا. خالہ نے ذرا میرے لیے پانی لے کر آئی اور میرے پاس ہی بیٹھ گئی. وہ میرے سے دل کی باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی تم مجھے پسند ہو. تمہیں میرے شوہر کا تو پتہ ہی ہے، وہ گھر نہیں آتے. اگر تم چاہو تو تم میرے شوہر کی جگہ لے سکتے ہو اور میں تمہیں کافی عیش کرواؤں گی. میں نے بھی خالہ سے ڈر کی بات مان لی تھی اور ان کے ساتھ وہ کرنے لگا تھا. خالہ کافی جوش میں آ کر میرے ساتھ وہ کام سر انجام دے رہی تھی. مجھے بھی اب خالہ کی عادت ہونے لگی تھی اور میں بھی بھرپور طریقے سے وہ کام سر انجام دے رہا تھا. ہم خوشی کی وادیوں میں اس طرح کھوئے ہوئے تھے کہ ہمیں دنیا جہان کی کوئی خبر نہیں تھی اور خالہ مجھے ہر سہولت دیتی تھی جو مجھے باہر کی لڑکیوں سے ملتی تھی. اب میں تو باہر کسی بھی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں بناتا تھا. جب بھی مجھے طلب ہوتی تھی میں خالہ سے اس کے گھر چلا جاتا اور اس سے وہ طلب پوری کر کے آتا تھا. اب میں نے خالہ سے پیسوں کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی تھی کیونکہ
اب تو وہ میری بیوی بن گئی تھی اور میں اس کے ساتھ مستی کرتا تھا اور اس کو اپنی دکان سے سودا وغیرہ فری ہی دیتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ خالہ اپنے شوہر سے طلاق لے لو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میری امی سے کافی ڈرتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تمہاری امی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے کافی باتیں سنائیں گی۔ تم نے میرے بیٹے پر قبضہ کر لیا ہے اور اس نے اپنی اداؤں سے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ لیکن میں تو خالہ کی اداؤں پر مر مٹا تھا اور دوسرے تیسرے دن اس سے مستی کرنے چلا جاتا تھا۔ خالہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ بھی اس کام کی کافی طلبگار ہوتی تھی۔ خالہ مجھ سے مذاق میں کہتی تھی کہ جس طرح تم پرفارم کرتے ہو کبھی بھی میرے شوہر نے نہیں کیا، اور میں تمہارے اس پر دل ہار بیٹھی ہوں، اسی لیے ہی تو میں تمہیں یہ سہولت دیتی ہوں۔ حالانکہ مجھے محلے کے سبھی مرد یہ آفر دیتے ہیں مگر میں صرف تم پر ہی مرتی ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔